السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 150 سورۃ الانعام تک ہم کر چکے ہیں۔ ریکیپ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ پھر اگر یہ یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو ان سے کہیے کہ تمہارے رب کی رحمت بہت وسیع ہے کہ اب تک تم سزا سے بچے ہوئے ہو، ورنہ مجرموں سے اس کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ یہ مشرک جواباً یہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، اگر اور نہ ہمارے آباء و اجداد، نہ ہی ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، حالانکہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا، آن کے انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر تمہارے پاس کوئی علم کی بات ہے تو لاؤ ہمیں دکھاؤ، تم تو محض زن کے پیچھے پڑے ہوئے ہو اور جو بات کرتے ہو بلا دلیل کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے تمہارے قیاسات کے مقابلے میں اللہ کی حجت کامل ہے، لہٰذا اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اپنے وہ گواہ تو لاؤ جو یہ گواہی دیں کہ اللہ نے فی الواقع ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ پھر اگر وہ گواہی دے بھی دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا، نہ ہی ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے لگنا جو ہماری آیاتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں۔ قل، آج کی آیت 151۔ قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا کچھ حرام کیا ہے، اور وہ یہ باتیں ہیں کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ اور والدین سے اچھا سلوک کرو، اور مفلسی کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی، اور بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ یہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں، اور جس جان کو مارنا اللہ نے حرام کیا اسے قتل نہ کرو الا یہ کہ حق کے ساتھ ہو۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کا اللہ نے تمہیں تاکیداً حکم دیا ہے شاید کہ تم عقل سے کام لو۔ تو یہود جو ہیں ان سے شہادت کا طلب کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں شہادت سے مراد یقین کی بنا پر شہادت ہے، یعنی وہ یہ شہادت دیں کہ واقعی فلاں فلاں چیز جو ہے وہ حرام یا حلال ہے، جیسے کہ ہم نے کل کی آیات میں بھی پڑھا تھا۔ اور اب آج کی آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہود نے یعنی اپنے خود ساختہ شریعت بنا رکھی ہے اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو کئی طرح کی پابندیاں لگا رکھی ہیں، ان کی تمہارے پاس کوئی عقلی یا علمی دلیل نہیں ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے اور کتاب اللہ سے پڑھ کر سناتا ہوں کہ اللہ نے کیا کچھ تم پر حرام کیا ہے اور کیا کیا پابندیاں عائد کی ہیں جو انسان کی فلاح و بہبود کے لیے ضروری ہیں اور ہمیشہ سے اللہ کی شریعت کا جز رہی ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس مقام پر اللہ نے جن جن احکام کا ذکر فرمایا ہے، مشرکین اور یہود دونوں ان کی خلاف ورزیاں کیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ میں شرک کی تمام اقسام پائی جاتی تھیں۔ سب سے پہلی اور سہر فہرست بات یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ کا شریک نہ بناؤ۔ شرک کی تین بڑی اقسام ہیں: شرک فی الذات نمبر 1، نمبر 2 شرک فی الصفات، اور نمبر 3 شرک فی العبادت۔ یہ تینوں قسمیں ان مشرکوں اور یہودیوں میں موجود تھیں۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، پھر اپنے دیوی دیوتاؤں کی پوری نسل کو اللہ کی نسل بنا دیتے اور اس سے منسلک رکھا ہوا تھا۔ یہود عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے، یعنی ان کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ عزیر کے جسم میں حلول کر گیا، نعوذ باللہ۔ شرک فی صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسری ہستی کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جائے، یعنی جو کسی کی بگڑی بنا سکتا ہو،
اور مشکلات میں پھنسا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ سستی کو عالم غیب اور حاضر اور ناظر اور صاحب تصرف اور اختیار بھی سمجھا جائے۔ شرک کی یہ قسم بھی ان لوگوں میں عام تھی۔ اور شرک فی العبادات یہ ہے کہ جس ہستی کو مشکل کشا یا حاجت روا سمجھتا ہو، اسے فریاد کے طور پر پکارے، اس کی قربانی اور نظر و نیاز دے اور اس کی پرستش و تعظیم اس طرح کرے جیسے اللہ کی جاتی ہے۔ پھر اگلی بات جو اس آیت میں کہی جا رہی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یعنی قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ کے حقوق کے فوراً بعد والدین سے بہتر سلوک کا ذکر آیا ہے۔ اس مقام پر بھی بنی اسرائیل آیت نمبر 23 میں بھی اور سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی مربی ہے، اور جس نے انسانی جسم کی ضروریات پیدا کی، ہوا اور پانی پیدا فرمایا، پھر انسان کی تمام تر غذائی ضروریات کو زمین سے متعلق کر دیا، پھر اس کے بعد ظاہراً انسان کی تربیت کے ذمہ دار اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کی نافرمانی یا انہیں ستانے کو کبیرہ گناہوں میں شمار کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ والدین سے بہتر سلوک کے لیے ہم سورہ بنی اسرائیل 23 آیت نمبر 23 اور 24 کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگلی بات جو اس میں کہی گئی کہ قتل اولاد سے بچو، یعنی اگر خود تمہیں کھانے کو مل رہا ہے تو یقین رکھو کہ تمہاری اولاد کو بھی کھانے کو ملے گا اور وہ فاقے سے مریں گے نہیں۔ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا صرف اللہ پر عدم توکل اور عدم اعتماد ہی کی دلیل نہیں، بلکہ اس کی صرف رزاقیت پر براہ راست حملہ ہے۔ جو مخلوق کو پیدا تو کیے جاتا ہے، مگر اس کی تربیت کے لیے اس کی غذائی ضروریات فراہم نہیں کرتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو کبیرہ گناہوں میں شمار فرمایا ہے، صحیح بخاری کے مطابق۔ یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ قتل اولاد اور مالتس کا نظریہ آبادی بات دراصل یہ ہے کہ انسان کی نظر محض ان ظاہری اسباب اور عوامل پر ہوتی ہے جو اس وقت موجود ہوتے ہیں، اور وہ چھپے ہوئے اسباب جو اس وقت غیر موجود ہوتے ہیں یا آئندہ زمانے میں پیدا ہونے والے ہوتے ہیں، وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ ظاہر بین ماہرین معاشیات اس مسئلے میں اکثر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ برطانیہ کا مشہور معاشیات مالتھس جو ہے، اس نے 1834 سے 1766 سے 1834 جو اس کا دور تھا، اس نے 1798 میں ایک کتاب اصول آبادی لکھ کر یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ انسانی آبادی جیومیٹری کے حساب یعنی 1 2 4 8 اور 16 کی نسبت سے بڑھ رہی ہے، جبکہ وسائل پیداوار حساب کی نسبت سے 1 2 3 4 5 کی نسبت سے بڑھتے ہیں۔ یعنی اس کا لگتا تھا کہ وسائل جو ہیں وہ کم ہیں اور آبادی زیادہ ہو رہی ہے۔ تو اس کے یعنی اس نظریے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پیدائش پر کنٹرول نہ کرنے کے باوجود برطانیہ جو ہے اگر نہیں کیا جائے گا تو دنیا جو ہے وہ ان وسائل سے عاری ہو جائے گی۔ اور پھر اس طرح اس نے یہ تجویز دی کہ شادی کو حت الوسع ڈیلے کرنا چاہیے، اور جو ہے تاکہ برتھ کنٹرول ہو سکے، لیکن تاریخ نے مالتھس کے اس نظریہ افلاس کو غلط ثابت کر دیا۔ پیدائش پر کنٹرول نہ کرنے کے باوجود برطانیہ کی خوشحالی بڑھتی گئی۔ اس کی اصل وجہ تو یہ وہی ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر چکے کہ اللہ تعالیٰ جتنی خلقت پیدا کرتا ہے اس کے مطابق اس کے رزق کا بھی انتظام فرما دیتا ہے، اور ظاہری سبب یہ بنا کہ برطانیہ میں صنعتی انقلاب آ گیا جس کے آغاز کا ذکر مالتھس نے خود بھی کیا ہے، اور یہی وہ سبب تھا جو مالتھس کی نظروں سے اوجھل تھا مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا۔ چنانچہ بعد میں آنے والے معاشیت دانوں نے مالتھس کو جھوٹا پیشن گو کے نام سے یاد کیا، کیونکہ برطانیہ اس صنعتی انقلاب کی وجہ سے پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہو گیا۔ تو پھر بہرحال اسی سلسلے میں خاندانی منصوبہ بندی جو دوسرے ممالک کی طرح پاکستان میں بھی برتھ کنٹرول کا سرکاری محکمہ قائم ہو گیا، اور اسے خوبصورتی سے اچھے اچھے نام دیے جانے لگے۔ پہلے اس محکمے کا نام خاندانی منصوبہ بندی تجویز کیا گیا، پھر اس کا نام تبدیل کر کے محکمہ بہبود آبادی رکھا گیا، لیکن چونکہ حمل کو ادویات کے ذریعے سے روکنے کا عمل فطرت کے خلاف جنگ ہے، لہٰذا اس کے نتائج و توقعات کے خلاف نکلنا شروع ہو گئے، اور پہلے ایک آدمی کی اولاد اوسطاً 4 بچے ہوتی تھی، اور اب یہ اوسطاً 8 بچے تک سمجھی جاتی ہے۔
اور پاکستان میں یہ محکمہ قائم ہونے کے بعد پیدائش کی رفتار پہلے کی نسبت سے بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسی مانع حمل ادویات استعمال کرنے والی عورتیں طرح طرح کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ تو فطرت کے خلاف جنگ کے نتائج یہ ہوئے کہ اب لوگوں کی معاشیت کی طرف نظر کیجئے تو بھی حکومت کے خدشات لغو اور باطل ثابت ہوئے۔ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت اس کی آبادی 5 اور 6 کروڑ کے درمیان تھی، اور آج 51 سال بعد 13 کروڑ یعنی دوگنا سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ اب ہر شخص اپنے ہی حالات پر نظر کر کے دیکھ لے کہ پاکستان بننے کے وقت اس کی معاشی حالت کیا تھی اور آج کیا ہے۔ آج ہر شخص اس وقت کی نسبت بہت زیادہ خوشحال ہے، اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ نے کئی زمینی خزانے پاکستان کو عطا فرمائے جن کا کسی کو وہم و گمان تک نہ تھا۔ ان چشم دید اور ہر شخص کے تجربے میں آنے والے واقعات کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضاکیت، اس کے وسیع علم اور اس کی قدرت کاملہ میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی۔ پھر اسی آیت میں اگلی بات جو کی گئی کہ فواہش سے بچو، بے حیائی کی باتیں نہ کرو، تو فواہش کون کون سی چیزیں؟ ایسے وسائل بھی اختیار نہ کرو جو تمہیں بے حیائی کے کاموں میں قریب لے جائیں اور انسان کے جنسی جذبات میں تحریک پیدا کریں، جیسے بے حجابی یعنی بغیر پردے کے رہنا، عورتوں کا غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، تماش بینی، سینما، ٹی وی، جنسی لٹریچر کا مطالعہ، عورتوں کی تصاویر کی عام نشر و اشاعت، سب کچھ اس ضمن میں آتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنکھوں کا زنا غیر عورتوں کو دیکھنا ہے، کانوں کا زنا فحاشی کی باتیں سننا، زبان کا زنا فحاشی کی بات چیت کرنا، ہاتھ کا زنا بری اشیاء کو پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا برائی کی طرف چلنا ہے، دل کا زنا برائی کی خواہش اور تمنا کرنا ہے۔ پھر شرمگاہ ان سب کی یا تو تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی غیرت والا نہیں، اسی لیے تو اس نے بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام کر دیا ہے۔ نیز سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت مسلمہ، اللہ کو سب سے زیادہ غیرت اس بات پر آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ یا بندی جب زنا کرتا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور اگلی بات یہ کہ اسی آیت میں جو فرمائی گئی کہ کسی بھی جان کو ناحق قتل کرنے کی اجازت نہیں، تو قتل بالحق یعنی کون سا قتل جو ہے وہ جائز ہے، اس کی کیا صورتیں ہیں؟ قرآن کی روح سے 3 صورتوں میں قتل کرنا برحق اور جائز ہے۔ نمبر 1، قتل عمد کے قصاص کی صورت میں، یعنی جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا تو اس کا بدلہ کے طور پر جو ہے وہ قتل جائز ہے۔ دوسرے، میدان میں کفار کا قتل، یعنی جنگ ہو رہی ہے اور کافروں کے ساتھ، تو وہاں کفار کو قتل کیا جائے گا۔ تیسرے، بغاوت یعنی دیار اسلام میں بدامنی پھیلانے والے اور اسلامی حکومت کا تختہ الٹنے والے کا قتل۔ اور سنت کی روح سے 2 صورتیں ہیں مزید اور ہیں، وہ کیا ہیں کہ شادی شدہ جو زنا کرے اس کو رجم کر کے مار دینا جائز ہے، اور دوسرا، جو شخص ارتداد کا مرتکب ہو یعنی اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے۔ یہ کل 5 صورتیں ہیں ہوئیں۔ ان کے علاوہ کسی بھی صورت میں کسی کو قتل کرنا قتل ناحق کہلاتا ہے، اور اس گناہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں میں شمار کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قتل جو ہے وہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی کیا بات جو ہے وہ مزید انہی احکامات میں آتی ہے کہ آیت نمبر 152 میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تذکرون۔ نیز یہ کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو اس کے حق میں بہتر ہو، تاآن کہ وہ عقل کی پختگی کو پہنچ جائے، اور ماپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا پورا کر دو۔ ہم کسی کو اس کے قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور جب کچھ کہو تو انصاف سے کہو، خواہ وہ بات تمہارے کسی قریبی تعلق دار سے ہی کیوں نہ تعلق رکھتی ہے، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ یہ باتیں جن کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے شاید کہ تم نصیحت پکڑو۔ تو
اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلی بات جو کہی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہے کہ یتیم کا مال جو ہے اس سے بچو یعنی اگر یتیم کا مال تمہاری تحویل میں ہے تو اسے صرف اس طریقے سے خرچ کرو جس میں یتیم کا بھلا اور بہتری ہو۔ اس سے کوئی ذاتی مفاد حاصل کرنے کی ہرگز کوشش نہ کرو اور نہ ہی اس قسم کی بات دل میں سوچو۔ یتیم کا مال اس کا ولی صرف اسی صورت میں کھا سکتا ہے جبکہ وہ خود تنگ دست اور محتاج ہو، اور اس صورت میں بھی وہ صرف معروف طریقے سے اس میں سے لے سکتا ہے جو کسی بھی فریق کے لیے قابل اعتراض نہ ہو۔ یتیم کا مال کھانے کی ممانعت قرآن کریم میں کئی مقامات پر آئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ کو 7 بڑے بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے 5ویں نمبر پر شمار کیا ہے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے بھی واضح ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک ہونے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، اور بھولی بالی پاک باز ایماندار عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسی آیت میں اگلی بات جسے روکا گیا ہے کہ ماپ تول میں کمی بیشی کے ذریعے سے دوسروں کا مال کھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کو تباہ اور برباد کر ڈالا تھا۔ قرآن کریم میں سورت کا نام المتطففین ہے، یعنی وہ لوگ جو ماپ تول کرتے وقت اپنا حق تو دوسروں سے زیادہ وصول کرتے ہیں اور دیتے وقت دوسروں کو ان کے اصل حق سے کم دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایسے کام فریب کاری ہی ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں روز آخرت اور اللہ کے حضور باز پرس کا خوف نہ ہو۔ پھر ان کا انجام یہ بتایا کہ ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ اگلی بات جو اسی آیت میں کہی گئی کہ عدل و انصاف سے بات کہنا، اگرچہ عام بات چیت میں بھی کسی کے متعلق بے انصافی کی بات کرنا جرم ہے، لیکن اگر شہادت کی صورت میں ہو تو یہ جرم عظیم بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر کیا تو فرمایا بڑے گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ناحق خون کرنا، والدین کو ستانا۔ پھر فرمایا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ وہ ہے قول الزور، یعنی نا انصافی کی بات، یا ایسی بات جس میں ہیرا پھیری سے جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کی جائے، یا ایسی ہی جھوٹی شہادت۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور آیت کا مفہوم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب بھی تم بات کرو تو انصاف کی کرو، سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو، خواہ اس کی زد تمہاری اپنے ذات پر پڑتی ہو یا کسی قریبی رشتہ دار یا دوست پر۔ کوئی بات گول مول یا ہیرا پھیری سے نہیں کرنی چاہیے جیسے کسی دوسرے کی توہین کا پہلو نکلتا ہو، یا اس کا کوئی حق تلف ہو رہا ہو، یا کسی کی ذات کو کسی قسم کا فائدہ پہنچایا جا رہا ہو غلط بات کر کے۔ پھر اسی آیت کے اندر اللہ کے عہد کو پورا کرنے کی بات کی گئی، تو عہد کو بہرحال پورا کرنا فرض ہے، خواہ یہ عہد انسان نے اللہ سے کیا ہو جیسے کوئی نظر یا منت ماننا، یا اللہ کا نام لے کر دوسروں سے کیا ہو، اور اس میں عقد نکاح اور بیع یعنی خرید و فروخت کے معاملات بھی شامل ہیں، یا وہ عہد جسے عہد الست یعنی عالم ارواح میں عہد لیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ یہ تمام عہد اس سے مراد ہیں۔ آیت نمبر 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور بلا شبہ یہی میری سیدھی راہ ہے، لہٰذا اسی پر چلتے جاؤ اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا کر جدا جدا کر دیں گی۔ اللہ نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے شاید کہ تم کجروی سے بچ سکو۔ تو یہ سارے احکامات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مشرکین اور یہود، کرنے کے کام تو یہ 9 قسم کے احکام ہیں جن کی علمی سند ہر کتاب اللہ میں موجود ہے، ان کا تو تم خیال ہی نہیں رکھتے اور خلاف ورزیاں کیے جاتے، اور جن شرکیہ افعال کو تم بجا لا رہے ہو وہ تمہیں اپنے ہی خود ساختہ کام ہیں جن کی کوئی علمی سند موجود نہیں۔ لہٰذا اگر ہدایت کی طلب ہے تو اپنی سابقہ روش چھوڑ کر یہ طریقہ اختیار کرو، یعنی واضح رہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر لکھائی تختیاں دی گئیں، ان میں 10 احکامات مذکور تھے جنہیں احکام عشرہ کہتے ہیں۔
یعنی 10 کمانڈمنٹ بھی کہتے ہیں، یہ احکام بعد میں تورات میں شامل کر دیے گئے۔ ان 10 احکام میں سے ایک حکم سبت کے دن کی تعظیم تھا، اگر اسے نکال دیا جائے تو باقی یہی 9 احکامات رہ جاتے ہیں جو ان آیات میں مذکور ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہود کو خاص طور پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے جو بنیادی احکام تھے، ان میں سے ایک ایک حکم کی تم نے خلاف ورزی کی اور اس کی دھجیاں اڑا دیں، اور ان کے بجائے ایسے کاموں میں لگ گئے جن کا تمہاری کتاب میں کہیں کوئی اشارہ ہی نہیں ملتا۔ تو یہ احکامات صرف یہود کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے بھی ہیں۔ اور اس میں جو کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ سارے احکامات دینے کے لیے کہا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمٌ، بلا شبہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ تو سیدھی راہ اور غلط راہیں کیا ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہے، پھر اس لکیر کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچیں، اس کے بعد فرمایا یہ شیطان کی راہیں ہیں، ان میں سے ہر رستے پر شیطان کھڑا اپنی طرف بلا رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، یعنی سیدھی راہ سے بھٹکتے ہی ادھر ادھر بے شمار پگڈنڈیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ اللہ کی راہ چھوڑنے کے بجائے کوئی ایک پگڈنڈی پر جا پڑتا ہے، کوئی دوسری پر اور کوئی تیسری پر، اس طرح پوری نوع انسانی بھٹک کر پراگندہ ہو جاتی ہے، اور نوع انسانی کے ارتقاء کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو پاتا۔ اسی حقیقت کو اس فکرے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آج کی تفسیر میں ہم نے وہ 10 یا 9 احکامات پڑھے ہیں جو تورات میں بھی موجود تھے، جو یہود و نصارہ کو بھی دیے گئے اور جو ہمیں بھی دیے گئے، کہ ہم نے ان احکامات کو ماننا ہے اور انہی پر چل کر ہم سیدھے راہ یعنی صراط مستقیم پر ہوں گے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں۔ رپیٹ کر لیتے ہیں، یعنی شرک سے بچنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، قتل اولاد سے بچنا ہے، اس میں یہ ساری صورتیں آ جاتی ہیں، یعنی ابارشن وغیرہ کروانا، تو ان سب چیزوں سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہی رازق ماننا ہے، اپنا بھی اور اپنی اولاد کا بھی۔ اگلا حکم ہے کہ فواحش اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، اور ناحق قتل سے بچو، اور پھر یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور ناپ تول پورا دو، یعنی اپنے معاملات کو بھی بالکل صحیح رکھو، چاہے آپ کوئی بزنس نہ بھی کر رہے ہوں لیکن آپ کے جو معاملات ہیں وہ بھی بالکل انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ اور پھر جب بھی بات کی جائے عدل کے ساتھ کی جائے، اور اللہ کے ساتھ اور یا اللہ کے بندوں کے ساتھ کیے گئے عہدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ یہی سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب جو اپنی نمازوں میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو وہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ اگر ہم ان سب چیزوں پر بہترین طریقے سے عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم سیدھی راہ پر ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ پر ہی رکھے اور ہم سے اپنے دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔